بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنہارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز سنہارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنہارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنہارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سر کے تہاں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اس طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنہارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کر، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنوں گی۔ سنہارن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنہارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اجازت جناب سیدہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ درود پڑھیے محمد کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول اللہ کے نام پر۔ سنہارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرنی لی اور پڑوسیوں سے کہا میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ ہی اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنہارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عمر کے مالک حضرت علی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس عمر کے مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ چلیں گی تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لو تو چلوں۔ یہودی نے کہا میں رسول خدا اور شہر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود کی۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو لباس فاخرہ پہنایا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی، اور یہ تجمل اور وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آ گیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔
لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا تو معلوم ہوا روح کس سنساری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم گدا بن گیا۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدی کا نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ ہے رسول کا۔ اے میرے معبود، برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ درود پڑھیے محمد کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول اللہ کے نام پر۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا واحد لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیے۔ اور اس طرح صادق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت اور حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں تھی۔ آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنہارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سن رہی تھی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیردادی دونوں لڑکیاں ساتھ چلیں۔ جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے، کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں ایسی زور سی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیردادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دونوں پہاڑوں پر جا گریں۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ آیا، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا اور خود بھی سرگرداں پھرے، لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنے در سلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق کے وقت ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں سے پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر تلاش یاب میں روانہ ہوا اور اتفاقاً اسی پہاڑ پر جا پہنچا جس پر کہ یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے چھوٹ کر اور پریشان ہو کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب ہوش آیا تو ایک دوسرے سے تصدیق کی اور کہا کہ ہاں میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آن پہنچا اور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے حسب و نفس سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح ہم اپنے والدین سے چھوٹ گئے ہیں۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر ماہ سامان اور سواری کے پہاڑی پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی اے لڑکیوں، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر اپنے ہمراہ ان دونوں کو لے کر اپنے در سلطنت کو واپس آیا۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا، ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا، آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ میرے لڑکے سے اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کی شادی کرنا منظور فرما لیں۔ پہلے بادشاہ نے آخر یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور حسب سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئیں۔
کہانی سننا یا سنانا بالکل بھول گئیں۔ تاریخ مقرر ہو گئی اور سامان شادی ہونے لگا۔ مقرر تاریخ پر شادی ہو گئی اور دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلیں۔ اتفاق کے وقت ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ سپاہی گیا تو کیا دیکھتا ہے، جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے نہ تاج، نہ بادشاہ ہے نہ فوج، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ چاہا کہ لوٹا اٹھا لے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا یکایک اس لوٹے میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس آ گیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو سب کچھ صحیح و سالم چھوڑ کر آیا ہوں، اتنی دیر میں یہ کیا ہو گیا۔ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم جادوگروں کی لڑکیاں ہو، یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائے ہیں، گھر تک جانے میں کیا کرو گی؟ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔ جب دونوں لڑکیوں نے یہ سنا کہ یہ ماجرا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں، خداوند یہ کیا ماجرا ہے، کل شادی ہوئی اور آج قید خانے میں ہیں، صبح قتل کیے جائیں گے۔ یا خدا، معلوم نہیں ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس عالم غشی میں کیا دیکھا کہ وہی نقاب پوش معصومات جو پہاڑ پر نظر آئی تھیں پھر نظر آئیں اور کہا، لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بدہیدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا، قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو دیکھا کہ آنچل میں 2 پیسے بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسے کی شیرنی منگوائی اور ایک نے کہانی کہی، دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلوایا اور دلہنوں کو قتل کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے، پھر ہم کو قتل کرا دے۔ بادشاہ آیا۔ شہزادیوں نے اپنے مہندی لگے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیجیے کہ وہاں کے حالات معلوم ہو جائیں، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے یہاں بھیجا، حال و عہد دریافت کرے۔ اس نے دیکھا محل شاہانہ، تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ کی سنائی اور کہا کہ ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادے اور وزیر زادے کی دلہنیں تھیں رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنہارن سے کہہ کر جناب سیدہ روپوش ہو گئیں۔ سنہارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس طرح سنہارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند جناب سیدہ سلام اللہ سننے والوں کی مرادیں پوری ہوں، آمین ثم آمین۔ یوں تو جناب سیدہ رحمت العالمین کی بیٹی ہیں اور ان کی ذات اقدس سے بعید ہے کہ کسی کو مبتلا مصیبت کرے، لیکن منت مان کر ادا نہ کرنا خلاف اخلاق اور خطرناک ہے۔